الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله الحكمة يعلمها ويقضي بها أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے عزیز حضرت مولانا پیر محمد صاحب سلمہم کے ادارہ جامعہ تاج السلام کا یہ جلسہ ہے اور بڑا خوشگوار اور اچھا ماحول ہے جس میں یہ جلسہ ہو رہا ہے. اس مدرسے میں جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے یہ تقریب انہی کا اعزاز ہے اور پھر ان بچوں کو دستار بندی سے بھی نوازا جائے گا. دستار بندی یہ ایک سند ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے، ایک اعزاز ہوتا ہے کہ جو امانت ہمارے اکابر کی طرف سے
ہم تک پہنچی تھی، آج ہم نے وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے آگے پہنچائیں۔ میرے دوستو، 2-3 باتیں عرض کروں گا اور وہ انشاءاللہ قرآن کریم کے گرد ہی گھومیں گی۔ قرآن کریم کا ادارہ ہے، یہ جو اس طرف حضرات موجود ہیں ذرا باتیں نہ کریں تو اچھا ہے، کام کریں جو کرنا ہے، کیونکہ آوازیں ادھر آ رہی ہیں۔ دینی علوم کا جو سر چشمہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز، صحیح اور غلط، ایک پوری فقہ ہے، فقہ اسلامی۔ اور فقہ اسلامی صرف فقہ حنفی نہیں ہے، اس میں فقہ شافعی بھی ہے، فقہ مالکی بھی ہے، فقہ حنبلی بھی ہے، فقہ حنفی بھی ہے، اور بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان 4 کو مقام و دوام عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں ان 4 کے ماننے والے پائے جاتے ہیں اور قیامت تک پائے جاتے رہیں گے۔ ان سب کا جو محور ہے وہ قرآن کریم ہے، اور کوئی بھی مسئلہ علماء نے نکالنا ہو، نکالے ہیں، اب تو نکلے ہوئے ہیں، اس زمانے میں تو سب کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہمارا مسئلہ قرآن سے نکلے، اور علماء کا اختلاف بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ لیکن یہ اختلاف صرف علماء میں نہیں ہے، یہ اختلاف ڈاکٹروں میں بھی ہے، حکیموں میں بھی ہے، وکیلوں میں بھی ہے، سیاسیوں میں بھی ہے، ہر لائن کے لوگوں میں ہے۔ رائے کا اختلاف یہ زندہ دلی کی علامت ہے۔ ذوق نے کہا تھا، گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ ایسا اختلاف تو محمود ہے، اور اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اسلام میں اتنا جبر نہیں ہے کہ آپ ایک ہی عمل کریں۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے اعمال میں مختلف حالتیں اختیار فرمائی ہیں، مختلف حالتیں۔ پھر بعد میں ائمہ پیدا کر دیے، انہیں نوازنے کے لیے نبی کی ایک ایک ادا کو ان کے ذمہ لگا دیا۔ اسے اختلاف مت سمجھیے، یہ نبی کی اداؤں کے زندہ رکھنے کا نام ہے۔ کبھی یہاں ہاتھ باندھے تھے، کبھی یہاں باندھے تھے، کبھی یہاں کیا تھا، کبھی یوں کیا تھا، کبھی چھوڑ دیے تھے۔ رب چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی تو اس کے وجود سے پنپنے والی ہر ادا قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ ذوق نبوت تھا، تم نے اسے لڑائی اور جھگڑے کا مقام بنا دیا۔ نہیں ہے یہ اختلاف۔ سب سے زیادہ اختلاف جن 2 ائمہ میں ہیں، علماء موجود ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ بات جانتے ہیں نا؟ جس دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فوت ہوتے ہیں، اس دن امام شافعی پیدا ہوتے ہیں، اس دن۔ اور یہ اللہ کا کرم کا معاملہ تھا، اب وہ معاملہ اٹھ گیا ہے کہ اللہ اگر ایک پائے کا عالم اٹھاتا تھا، اسی پائے کا عالم امت کو دے دیتا تھا۔ ہوا اختلاف، بھری پڑی ہیں کتابیں۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کی زیارت تو نہیں کر سکے، ہاں ان کے علم سے استفادہ کیا ہے، اور کہتے ہیں
الناس عیال فی الفقہ لی ابی حنیفہ، پورے لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں، یوں محتاج ہیں جیسے گھر والے صاحب خانہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور ان کا شعر ہے، فرماتے ہیں آئد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ ابو حنیفہ کا ذکر بار بار کرو، بار بار کرو، ان کا ذکر کرنا، ان کا نام لینا، ان کا تذکرہ کرنا، وہ تو کستوری ہے، جتنا رگڑو گے اتنا مہکے گی۔ ان کے مزار پہ گئے ہیں امام شافعی، اور الحمدللہ ہمیں بھی جانے کا موقع ملا ہے ابو حنیفہ کے مزار پہ بغداد میں، ہیں جی ماشاءاللہ۔ امام شافعی بھی گئے، وہاں پر بھی یہ واقعہ ہمیں یاد ذہن میں آیا۔ نماز کے طریقے میں اختلاف ہے، تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی قبر کے پاس مسجد ہے، وہاں جو انہوں نے نماز پڑھی ہے تو اپنی فقہ کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فقہ کے مطابق نماز پڑھی۔ اصحاب ساتھ ہیں، ہوتے ہیں نا ہر کسی کے تلامذہ وغیرہ وغیرہ، کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کیا، جواب دوں امام شافعی کا، توجہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں احتراما لی ابی حنیفہ، احتراما لی ابی حنیفہ، اور جس ہستی کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں اس کے احترام میں آج ہم نے نماز اس کی فقہ کے مطابق پڑھی۔ آج میرا مسئلہ کیا ہے، میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کی میرے پیچھے نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے یار، کیا تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ خیر، میں کوشش کرتا ہوں اپنے موضوع پہ رہوں، دائیں بائیں نہ پھسل جاؤں، پھسل جاتا ہے بندہ نا۔ ابو حنیفہ کا ذکر آیا تو ان کے ایک واقعے سن لیجئے۔ کہتے ہیں مجھے علم ایک عورت کی وجہ سے حاصل ہوا اور ایک بچے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ ہمیں بھی ہوتا ہے روزانہ عورت کی وجہ سے حاصل، روزانہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عورت سے یوں حاصل ہوا، میں کہیں جا رہا تھا تو کوئی چیز رستے میں گری پڑی تھی، عورت نے کہا بیٹا اٹھانا، میں سمجھا کہ اس خاتون کی ہے اور مجھے اٹھانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ مجھے اٹھا کے دے دو، تو میں نے اٹھائی، کہتی ہے جس کی ہے اس تک پہنچا دو۔ میں نے کہا میں کیسے پہنچاؤں؟ تو ہم جا کے حماد سے مسئلہ پوچھو۔ پھر یہ حماد کے پاس گئے ہیں تو حماد ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، اور اتنی محبت ہوئی حماد سے جو ان کے استاد ہیں، اپنے بیٹے کا نام بھی حماد ہی رکھا ہے۔ دوسرا، لڑکے سے امام صاحب بیٹھے ہیں، بارش کا کوئی موسم ہوگا، پھسلن تھی، ایک بچہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا گزر رہا ہے، ابو حنیفہ نے اسے بلایا، کہا بیٹا آہستہ چلو، پاؤں پھسل جائے گا، گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی۔ اس نے کہا جی بہت اچھا حضرت، انکل ہی بولتے ہو نا، چچا بہت اچھا، لیکن آپ بھی خیال کیجئے گا اگر میرا پاؤں پھسلا صرف میں گروں گا، آپ اس رستے پہ چل رہے ہیں، امت آپ کے پیچھے ہے، اگر آپ پھسلے صرف آپ نہیں گریں گے، پوری امت گر جائے گی۔ خیر، تو فقہ کا مسئلہ سب سے پہلے قرآن سے لیا جاتا ہے۔ میں بات سے کر رہا تھا، یہ بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں جی، تم نہیں لڑتے،
بولی اختلاف ہے کہ نہیں؟ لیکن جس مسئلے میں جو مسئلہ قرآن میں بیان ہو گیا صراحت کے ساتھ، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے جھوٹ مت بولو، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب کسی امام کا اختلاف ہے جھوٹ کے بارے میں؟ قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کسی امام کا اختلاف ہے نماز پڑھنے کے بارے میں؟ بولیے۔ قرآن کریم میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ گھر والوں کو حکم کرو، خود بھی پڑھو اور مت ڈرو، نماز کے لیے جائیں گے، دکان بند کرنی پڑے گی، روٹی روزی کا مسئلہ بنے گا، نحنو نرزقک، اور میرے بندے نماز تو پر، روٹی تیری میرے ذمہ آئی۔ ہے کسی امام کا اختلاف؟ نہیں۔ تو یہ ہے علم کا جو مرکز ہے، علوم اسلامیہ کا، فقہ اسلامیہ کا، اسلامی لا کا، اسلامی قوانین کا، اسلامی معاشرت کا، اسلامی سیاست کا جو محور و مرکز ہے وہ قرآن کریم ہے کہ نہیں؟ پرانا ہو گیا ہے قرآن؟ بولو یار، تر و تازہ ہے کہ نہیں؟ کون سی کتاب ہے جو دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہو؟ وہ قرآن کریم ہے، اور آج کی نہیں ہے۔ آج تو اپ ڈیٹ ہونے کا زمانہ ہے، روزانہ موبائل پہ اپلیکیشنز اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، آپ نہ بھی چاہیں پھر بھی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں۔ قرآن تو آج بھی وہی ہے جو 14 صدیوں پہلے، 1450 سال پہلے جبریل حضور کو سنا کے گئے تھے، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ حکمت کا منبع بھی یہی ہے۔ صوفیاء جو دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، ان کا مرکز بھی قرآن ہے۔ قرآن پڑھیے، اور میرے دوستو یاد رکھیے گا، جو آدمی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکتا ہو، اس کے لیے قرآن سے بڑھ کے کوئی ہادی نہیں ہے۔ لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر آج پڑھیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ امریکہ کی ایک خاتون تھیں، اب ان کا نام ڈاکٹر ماریا ہے، غیر مسلم تھیں، مسلمان ہو گئی، ڈاکٹر تھیں، عورت تھی، امریکن تھی، پاکستان آئیں۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب، شاید آپ جانتے ہوں، علماء کرام تو جانتے ہوں گے، یہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان سے انٹرویو کرنے آئیں اپنے کسی تھیسس مقالے کے حوالے سے، وہ لمبا قصہ ہے۔ تو جب اس نے اپنا انٹرویو مکمل کیا تو صوفی عبدالحمید صاحب نے اسے کہا کہ محترمہ میڈم، اتنے سوال آپ نے کیے، میں نے جوابات دیے، ایک سوال میرا بھی ہے۔ اس نے کہا جی کریں۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ امریکن نیشنلٹی کی حامل ہیں، تو آپ نے مسلمانوں میں کیا دیکھا کہ مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا حضرت معذرت کے ساتھ، میں مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئی، میں تو قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ وہ کیسے کہتی ہے جی میں ریڈیو سنا کرتی تھی، رب خدا ہدایت دینے پہ آئے تو یوں دے دیتا ہے، کوئی طالب تو بنے۔
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور علماء نے فرمایا ہے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، علماء نے فرمایا ہے جو شخص طالب ہدایت ہو اور رب سے سچے دل سے ہدایت کی دعا کرے، اللہ اس کی یہ دعا رد نہیں کرتا ہے۔ اولاد مانگو مرضی ہے، دے دے نہ دے نہ دے، کوٹھی مانگو مرضی ہے، دے دے نہ دے نہ دے، بنگلہ مانگو مرضی ہے اس کی، وہ مالک ہے کونین کا، لیکن اللہ بھی تو ہے نا۔ لیکن اگر آپ اس سے سچے دل سے ہدایت مانگیں گے، اللہ آپ کو ہدایت سے نواز دے گا۔ طلب ہونی چاہیے۔ تو کہتی ہے میں ریڈیو سنا کرتی تھی، تو ایک دن وہ سوئی کسی ایسے اسٹیشن پہ گئی، وہ گئی نہیں، وہ لے جائی گئی، نہیں سمجھے، وہ گئی نہیں، وہ لے جائی گئی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب وہاں گئی تو مجھے آواز آئی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، زبان کون سی ہے، لینگویج کیا ہے، بات کیا ہے، کلام کیا ہے، کتاب کیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، لیکن اتنا ہے وہ کلام میرے کان سے میرے دل میں اترتا جا رہا تھا، بغیر سمجھے ہی میں نے وہ سنا۔ جب تک وہ کلام نشر ہوتا رہا، پھر میں نے روزانہ اسی وقت پہ اسی اسٹیشن پہ جانا اور وہ کلام سننا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، معلومات لی تو پتہ چلا قریب میں مارکو ریڈیو اسٹیشن ہے، یہ وہاں سے آواز آتی ہے، اور آواز ہے کس کی؟ دا ہولی بک آف دی اسلام کی۔ میں نے قرآن لیا، وہ تو عربی میں تھا اور مجھے عربی آتی نہیں تھی، اس کا ترجمہ ملتا تھا انگریزی میں، لیکن میں اس کلام کو سن کے اتنا اس کی محویت میں مگن ہو گئی تھی، میں اس کو سمجھنے میں کسی کو درمیان میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، میں خود سمجھوں گی۔ کہتی ہے پھر میں نے عربی گرامر کو پڑھنا شروع کیا، یہ جو مدرسوں میں ضربہ ضربہ ضربو ضربت، اب تو جلسوں میں ماشاءاللہ صرف صغیرے صرف کبیرے بھی سنا کے ٹائم پورا کیا جاتا رہا ہے۔ صرف وہ ہم نے سیکھی، عربی گرامر سیکھی، اللہ نے انسان کو سبحان اللہ صلاحیت دی ہے، جو زبان سیکھنا چاہے سیکھ لیتا ہے کہ نہیں۔ کہتی ہے میں نے اتنی عربی سیکھ لی کہ میں قرآن کا ترجمہ کرنا شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ شروع کی، ختم ہو گئی، سورہ بقرہ کا ترجمہ شروع کیا، ابھی سورہ بقرہ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ قرآن نے مجھے مسلمان کر دیا۔ یہ اس کا دوسرا اثر ہے، تذکرہ۔ قرآن نے تذکرہ کہا اپنے آپ کو، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اور یہ نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ علم کا بھی مرکز ہے، تزکیے کا بھی مرکز ہے، اور اس میں حضور کے سینے کی بھی نسبت ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے میں نے، اس کلام میں حضور کے سینے کی نسبت ہے۔ باقی کتابیں لکھ کر بھیجی گئیں اور قرآن کو حضور کے سینے میں اتارا گیا۔ پھر کیوں نہ ہوا ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ 3 چیزیں ہیں قرآن جن کا تقاضا کرتا ہے، آج بھی وہی 3 چیزیں ہیں، سبحان اللہ، نہ 2 ہوئی ہیں نہ 4 ہوئی ہیں۔ جبریل امین آتے تھے، لکھ کے دے جاتے تھے، کاپی کرا لو، سناتے تھے، حضور کے کان، پھر کان سے سینہ، پھر سینے سے زبان، آج بھی وہی ہے۔ شام کو قاری صاحب
بچے کو مطالعہ کہلواتے ہیں، کان سے سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، بولتا زبان سے ہے، محفوظ سینے میں ہوتا ہے، اگلے دن زبان سے سنا دیتا ہے، ارے وہی کرتا ہے جو حضور نے جبریل کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ بھی سنیں، شروع کے زمانے میں جب قرآن کریم اترنا شروع ہو رہا تھا تو اب تو مصحف میں لکھا ہوا بھی ہے، استاذ موجود ہے، ساتھی بھی کلاس میں ہیں، کوئی لفظ نہ سمجھ آئے دوبارہ پوچھ لیں گے، قرآن کھول کے دیکھ لیں گے، استاد صاحب سے پوچھ لیں گے، ساتھی سے پوچھ لیں گے۔ حضور کے پاس جبریل ایک آیت ایک مرتبہ ہی لے کے آتا تھا، ہاں سورہ فاتحہ ہے جو 2 مرتبہ اتری ہے۔ تو حضور قرآن کریم جب اترتا تو سنتے بھی تھے، اور یہ ڈر تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، ساتھ ساتھ زبان سے کہتے بھی تھے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، کیوں جی؟ آپ میری بات سن رہے ہیں، اپنی زبان سے بول تو نہیں رہے نا؟ اور اگر آپ یہی عمل کریں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ بولتے جائیں، مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بخاری کے الفاظ ہیں، کانا یعالج من التنزیل شدہ، کہ قرآن کے اترنے سے حضور کو تکلیف ہوتی تھی کہ سننا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، مفہوم سمجھنا بھی ہے، کل امت کو سنانا بھی ہے۔ اللہ پاک نے حل نکالا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اے میرے حبیب، ہم جب قرآن آپ کو پڑھا رہے ہوں، قَرَأْنَاهُ، اللہ اکبر، قَرَأْنَاهُ، پڑھتے تو جبریل تھے نا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جبریل کو مت میرے نبی کا استاد سمجھنا، استاد تو ہم ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اذا قرأناہ فاتبع قرآنا، میرے حبیب جب ہم قرآن پڑھے نا بواسطہ جبریل، فاتبع قرآنا، بس آپ نے سننا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں فاستمع لہ وانصت، اس کا معنی ہے خاموش رہیں، کان لگائیں اور سنیں، بس۔ ان علینا بیانا، ہمارے ذمہ ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ بھول جائیں گے، میرے حبیب آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ قرآن بھول جائیں گے، کان لگانا اور سننا آپ کا کام ہے، آپ کے سینے میں محفوظ کرا دینا اور آپ کی زبان سے جاری کرا دینا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمہ آیا۔ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج بھی وہی ہے۔ کوئی آن لائن طریقہ ہے اس کے علاوہ؟ استاد پڑھتا ہے سبحان اللہ، مغرب کے بعد مطالعہ ہوتا ہے، استاد سناتا ہے، وہی ہے جو جبریل حضور کو سناتے تھے۔ پھر بچہ رٹتا ہے، کہتا ہے، وہ کہتا زبان سے ہے لیکن محفوظ دل میں ہو جاتا ہے، اگلا دن زبان سے سنا دیتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچہ آپ نے حافظ بنایا، حافظ کیا بنایا؟ آپ نے پنڈ دادن خان کے بچوں کے سینوں میں وہ نور بھر دیا، آج بھی اس نور کا مرکز گنبد خضرا کے نیچے حضور کا سینہ ہے۔ قرآن کریم نے آپ کے بچوں کے سینوں کو حضور کے سینے سے ملا دیا ہے۔ آپ کہیں گے ایسے بات کہہ دی ہے، مبالغہ ہے، نہیں ہے مبالغہ، جھوٹ ہے، نہیں ہے جھوٹ۔ ہمارے پاس آنکھ نہیں ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے، تار ہے کہ نہیں؟ بولیے، پاور ہاؤس سے آ رہی ہے۔ ارے تمہیں واپڈا کا پاور ہاؤس نظر آتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے نور کا پاور ہاؤس گنبد خضرا میں نظر آتا ہے۔ جاؤ دہلی کے شاہ ولی اللہ سے پوچھو، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں مدینے گیا،
ہم بھی مدینے جاتے ہیں، لیکن تیرا اور میرا جانا اور ہے اور اللہ والے کا جانا اور ہے۔ مدینے گیا، شاہ ولی اللہ کی زبان بول رہا ہوں، جو سند الہند ہے، جس کو بر صغیر کا ہر مسلمان فرقہ مانتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، میں نے عالم کشف میں حضور کی زیارت کی ہے۔ جیسے آپ مجھے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ شیخ احمد بن عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے مدینے جا کے یوں حضور کی زیارت کی ہے۔ اور یہ وہ شاہ ولی اللہ ہے جو مدینے جا کے حدیث پڑھتے ہیں اور پھر دہلی لا کے پورے بر صغیر کو حدیث سے بھر دیتے ہیں۔ ان کے استاد شیخ ابو طاہر المدنی الکردی کہتے ہیں دہلی سے ایک نوجوان آیا ہے، حدیث کے الفاظ وہ مجھ سے پڑھتا ہے، حدیث کے معنی میں اس سے سمجھتا ہوں۔ حضور تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، اور کہہ دو سبحان اللہ یار۔ تو میں نے دیکھا، کھلی آنکھوں دیکھا، جیسے یہ لائٹ چمک رہی ہے، حضور کے مبارک سینے سے نور نکل رہا ہے، سبحان اللہ، نکل رہا ہے۔ نور کا معنی روشنی، اور نکل کے وہ ایک موٹی رسی کیبل بن جاتی ہے، پھر آقا کے مبارک سینے سے نکلنے والا وہ نور رسی کی تار کی شکل میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی محدث، کوئی استاد قرآن کی حدیث کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، نور کی اس تار سے ایک نور کا دھاگا نکلتا ہے، اس کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ کیفی نے کہا تھا، کیفی نے حاتم کا ذکر کیا، وہ زمانہ گزر گیا۔ حاتم تائی ہے کوئی دادن خان میں؟ حاتم تائی ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں نا آج تو حاتم کے بھی ٹانگ مار دی حاتم تائی کو، کوئی ہے کوئی حاتم تائی؟ کیفی نے کہا حاتم کا ذکر کیا، وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی۔ یہ بچے جو تاج السلام میں پڑھتے ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ سرمایہ ہے ہمارے ملک کا۔ آج تاج السلام نے ان کے سینوں کو حضور کے سینے سے ملا دیا، اور ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، استاد شاگرد کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ یہ جو ہمارا تمہارا تعلق ہے نا، یہ حیًّا و میتًا ہے، یہ فی الدنیا والآخرہ ہے۔ اللہ استاد سے کہے گا آپ استاد تھے، آپ نے قرآن پڑھایا، آپ نے حدیث پڑھائی، لاؤ شاگردوں کو سفارش کرو، ہم بخش دینا چاہتے ہیں، سارے لائیں گے۔ تو کیا حضور استاد نہیں ہمارے؟ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنایا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آپ استاد تھے، لاؤ شاگرد۔ اگر حضور کے شاگرد جمع کیے گئے وہ تو بڑے ہوں گے، لائنیں لگیں گی، کہیں نہ کہیں ہم بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے، پہلی صف میں نہیں ہوں گے، وہ تو ابو بکر کی ہے، وہ تو عمر کی ہے، وہ تو عثمان و علی کی ہے، سعد و سعید کی ہے، طلحہ و زبیر کی ہے، عبد الرحمن و ابو عبیدہ بن جراح کی ہے، لیکن صفیں جتنی ہوں امام پہلی کا نہیں ہوتا، ساریوں کا ہوتا ہے۔ استاد پہلی صف میں نہیں ہوتا، ساریوں کا ہوتا ہے۔ مانا کہ ہم پہلی میں نہیں ہوں گے، وہ تو خاص ہے، صف اولی تو ہے خاص صف، وہاں پاؤں پہنچے، یہ کہاں شرف، صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو یہیں صحیح۔ قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے بچیاں بھی ہوں گی ازواج مطہرات کی لائن میں، بناتے طاہرات کی لائن میں، اور بچے بھی ہوں گے ابو بکر و عمر کی لائن میں۔ اگر حضور دیکھ لیں کافی ہے کہ نہیں؟ اور کچھ چاہیے؟ اور کہنے والا کہتا ہے نا، ایک تبسم، ایک تجلی، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے زیادہ ہے غم جانا، دل کی قیمت کیا کہیے۔
خدا کی قسم اگر روز محشر مصطفیٰ نے ہمیں دیکھ لیا ہمارا تو کام بن جائے گا. اور پھر کہہ دیا اللہ جی آپ نے کہا تھا شاگرد لاؤ، یہ ہیں، یہ سارے آپ کے ہیں. جی کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے اور باقی وہ ہیں جنہوں نے میرے پڑھائے ہوں سے پڑھا ہے. شاگرد کا شاگرد بھی شاگرد ہوتا ہے، استاد کا استاد بھی استاد ہوتا ہے، جس طرح بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے اور باپ کا باپ بھی باپ ہوتا ہے. اللہ نے پھر کہہ دیا اچھا آپ کے شاگرد ہیں، پھر ہم نے کیا کہنا ہے انہیں، کیا کہنا ہے انہیں؟ جب ایک عام استاد کے شاگردوں کو بخشے جا رہے ہیں تو آپ کے شاگردوں کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ لے جائیے اور جنت کے بالا خانوں میں داخل کر دیجئے. خدا کی قسم مزہ ہی آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. قرآن کل بھی تھا، قرآن آج بھی ہے اور قرآن کل بھی رہے گا. باقی ہر علم آتا رہے گا جاتا رہے گا. قرآن رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا. تمہارا فلسفہ، تمہاری سائنس اور تمہارے علوم آئے روز رائے بدل رہے ہیں. قرآن کی جو رائے 1400 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے. آئیے میرے دوستو اپنی بات ختم کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن والے بنیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے میں تو دکان والا ہوں، میں کریانے والا ہوں، میں تو سبزی فروش ہوں، میں تو واپڈا والا ہوں، سب کچھ ہوں. قرآن والے بھی ہوں، قرآن والے بھی ہوں. آپ کا سبزی بیچنا، آپ کا کریانہ کی دکان بنا کے بیٹھنا، آپ کا پھل بیچنا، آپ کا واپڈا میں ملازمت کرنا قرآن والا ہونے سے مانے نہیں ہونا چاہیے. ایک قرآن والا تو یہ ہے، ایک تو یہ ہے سبحان اللہ. فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبا فلا تکو خامسا فتہلک. یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو. پانچویں نہ بننا، پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ قرآن والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں. آپ اگر قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں آپ بھی قرآن والے ہیں. محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں جی کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال محبوب کو ضرورت ہو کپڑوں کی آپ دیں گے؟ محبوب کے ذرا تھوڑا سا بیلنس لوڈ کروا دو، کروائیں گے؟ جو سب سے پہلے کرواتا ہے وہ کہہ رہا نہیں کرواؤں گا. محبوب کو ضرورت ہو کپڑوں کی، تو فونتے بند کر، میں 2 جوڑے لے کے تیرے کو رپڑ دا، تو فونتے بند کر. اگر ہماری قرآن سے محبت ہے، یہ قرآن کا ادارہ ہے، اس کو جگہ کی ضرورت ہے. جو آج قرآن کو جگہ دے گا رب کل اس کو جنت میں جگہ دے گا. جو آج قرآن کو، قرآن والوں کو سایہ فراہم کرے گا، چھت فراہم کرے گا، کل قرآن کی صورتیں بادل بن بن کے اس کو سایہ فراہم کرے گا. بس میرے دوستو بات میری ختم ہوتی ہے اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے قرآن والا بننا ہے. جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب ہاتھ کھڑے کر کے عزم کرے ہم قرآن والا بنیں گے. خود حافظ بن سکیں بنیں، خود نہ بن سکیں بچوں کو بنائیں، نہ بنا سکے پوتوں کو بنائیں، نواسوں کو بنائیں. خود اتنا تو کر لیں قرآن تو صحیح پڑھے. کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ قرآن ہے. آج ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے، ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے، ہر چیز چیک ہو رہی ہے. لپڈ پروفائل چیک ہوتا ہے،
شوگر چیک ہوتا ہے، کولیسٹرول چیک ہوتا ہے، جگر گردے مثانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنا قرآن ان کو چیک کروائیں گے؟ کہا کسی نے یار میں قرآن پڑھتا ہوں، دیکھو وہی قرآن، وہی جو بچپن میں اماں نے پڑھا دیا تھا معدد کے ساتھ۔ جتنے بھی آپ میں ہم جیسے بزرگ سے مراد سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، قرآن چیک کروایا ہے؟ اور زیادہ لیبارٹری میں یہی جاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ چغتائی، ڈھمکانی، فلانی، اور ہر لیبارٹری کا رزلٹ اپنا ہے۔ کروائیں، مجبوری ہے۔ کسی نے قرآن چیک کروایا ہے؟ پڑھی ہو پھر جن مرضی پڑھی ہو، قرآن ہے ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے کسی قاری کو استاد رکھا، تم قرآن پڑھاؤ، مہینے بعد یہ تنخواہ دیں گے۔ مہینے بعد قاری صاحب نے آ کے امتحان لیا تو چلے گئے قاری قیام الدین صاحب، ان جیسے امتحان کون لے؟ اللہ کرے یہ فیض جاری اور ساری رہے۔ اللہ نے ایک اٹھایا ہے نا، انشاءاللہ کئی سارے پیدا ہوں گے۔ کہہ دو آمین یار۔ امتحان لیا استاد نے، بچوں کو قرآن تو آتا تھا، تجوید نہیں آتی تھی، وہ استاد تنخواہ کا مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں قرآن جو پڑھ رہا ہے، قرآن تو وہ ہے جو حضور پہ اترا اور حضور نے پڑھ کے صحابہ کو سکھایا۔ اپنا قرآن بھی صحیح کروائیں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والوں سے محبت کریں، انشاءاللہ ہم بھی قرآن والے بنیں گے۔ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ جب کل آواز آئے گی آؤ قرآن والے، جہاں یہ ہوں گے، جہاں یہ ہوں گے وہاں ہم سارے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ قاری مولانا پیر محمد صاحب پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تکالیف کا۔ میں کہتا ہوں دین کے رستے میں تکلیف آنا انبیاء کی سنت ہے۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ علماء لکھتے ہیں اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو پہلے سے مخالفت کا ذہن بناؤ، پھر کام شروع کرو۔ حضور سے بڑھ کے حسین کون تھا؟ حضور سے بڑھ کے سچا سچا کون تھا؟ حضور سے بڑھ کے پاک دامن کون تھا؟ جب حضور کو تکلیفیں آئی ہیں تو جب تم حضور کے راستے پہ چلو گے تمہیں بھی تکلیفیں آئیں گی، برداشت کرو، سہو۔ اور رب کا طریقہ ہے اس نے جس کو بلند مرتبہ عطا کرنا ہو آزمائشوں سے گزار کے پھر معراج پہ لے جاتا ہے۔ حضور طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے وہ بے رخی کی، خدا کی قسم کوئی اور ہوتا ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ پتھر تک مارے، پانی نہیں پوچھا، صدمہ۔ اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وہ صدمہ۔ خواجہ ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے، سہارا بنے رہے۔ یہ 3 صدمات آگے پیچھے پیش آئے، رب نے تسلی دینے کے لیے معراج جیسا مقام عطا فرمایا۔ اس میں علماء لکھتے ہیں جب آزمائشیں شروع ہو جائیں تو سمجھو اب ترقی ملنے والی ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے؟ آپ ثابت کریں قرآن صرف قاری پیر محمد کا نہیں، قرآن ہم سب کا ہے، قرآن نبی کا ہے، ہم سب قرآن کی اور قرآن والوں کی خدمت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پیچھے بیٹھ جائیں نا، دستر بندی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ کرام کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمیں دیا، ہماری سرپرستی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ الحمدللہ جامعہ تاج السلام للبنین والبنات پنڈ دادن خان کی بنیاد آج سے 4 سال پہلے رکھی گئی ہے۔ ہمارے برادر کبیر
حضرت قاری تاج محمد رحیمی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حضرت قاری صاحب سے پنڈ دادن خان کے اندر کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بلکہ آدھی زندگی پنڈ دادن خان کے اندر گزاری ہے، اور ان کے اخلاق، ان کا کردار آج پنڈ دادن خان کے ہر فرد کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ وہ کس اعلیٰ صفات کے حامل شخصیت تھی۔ انہوں نے یہاں پنڈ دادن خان کے اندر کس انداز سے زندگی گزاری ہے۔ جن کے سامنے حضرت قاری صاحب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ انہوں نے کس دل جوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہاں قرآن کریم کی خدمت کی۔ آج یہ گلدستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت قاری صاحب دامت رحمت اللہ علیہ کا اخلاص ہے کہ جو آج ایک تناور درخت بننے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس ادارے کی سرپرستی ہمارے استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب